اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیا تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ویب سیریز ہے جس کا نام ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، اور ہم اپنی اس سیریز کے اندر اب تک 2 نشانیاں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور اب تک آپ نے 2 نشانیاں اس حوالے سے جان لی ہیں۔ ایک یہ کہ دین پر قائم رہنا مشکل ہوگا، اور دوسرا 5 اہم چیزوں سے لوگ غفلت کر کے 5 فضول چیزوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ اور آج بھی انشاء اللہ تبارک و تعالی ہم ایک اور ایسی نشانی کی طرف بڑھیں گے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق پیشن گوئی کی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا۔ آئیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس زمانے سے ریلیٹڈ فرمان سنانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو ہم سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر روز جمعہ 80 مرتبہ یعنی 80 ٹائمز درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً ہم بھی کبھی کبھی غور کرتے ہیں کہ کیا واقعی قیامت قریب ہے؟ کیا وہ زمانہ جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف فرامین کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان قریب تم پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، آئیے اس نئی بات کی طرف ہم بڑھتے ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس شخص کو بہتر سمجھا جائے گا جو نہ نیکی کی دعوت دیتا ہے اور نہ ہی برائی سے منع کرتا ہے۔ جی ہاں، آپ کو تھوڑا سا یہ ایک عجیب سی بات لگ رہی ہوگی۔ اب آج اگر ہم فی زمانہ اس حدیث پاک کو اگر سامنے رکھیں تو شاید آج ہمارے ساتھ ایسا ہی ہے۔ ہم اس شخص کو بہتر سمجھتے ہیں کہ جو خاموشی اختیار کر جاتا ہے، نہ وہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے، نہ برائی سے منع کر رہا ہے۔ کبھی ہم بھی خود ایسے حالات سے جب ہم کنار ہوتے ہیں تو ہم بھی خاموشی اختیار شاید کر جاتے ہیں کہ یار اس کا کام ہے، بولے ہمیں کیا پڑی ہے، وہ اپنا جانے، وہ اپنی قبر کا جواب خود دے گا، ہمیں کیوں اس پنچایت کے اندر پڑنا ہے۔ اس طرح کے کئی جو ہے نا ہیلے بہانے یا اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ آج ہم اسی سے جو ہے نا دو چار ہو رہے ہیں، اور ہم یہ اسی آدمی کو اچھا جانتے ہیں کہ جو نہ ہمیں سمجھائے، نہ ہمیں ٹوکے، نہ ہمیں بولے، اور نہ ہمیں برا کام کرنے سے روکے، نہ ہمیں بھلائی کا حکم دے، بس خاموشی اختیار کرے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں، ایون کہ ہم اپنے والدین کو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی انڈیپینڈنٹ لائف جو ہے نا وہ جینے کا اختیار ہے، ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، ہمیں آزادی کے ساتھ جو ہے نا جینے کی خواہش ہے، ہمیں آزادی کے ساتھ جینے دیا جائے، نہ ہمیں کوئی روکنے والا ہو، نہ ہمیں کوئی سمجھانے والا ہو، اور نہ ہی ہمیں کوئی ٹوکنے والا ہو۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً یہ غور طلب بات ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں کس کو اچھا جانتے ہیں۔ ہم شاید آج اسی کو بہتر سمجھتے ہیں جو نہ ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے اور نہ ہی
برائی سے منع کرتا ہے۔ ایون کہ آج ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ حال ہو گیا کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمیں نہ روکا جائے، نہ ہمیں ٹوکا جائے، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیا جائے، وہ اچھا ہو یا برا ہم اس کے رسپانسیبل ہیں۔ ماں باپ کو آج اولاد یہ بھی کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ لائف جینے کا حق ہے اور یہ ہمیں حق دینا چاہیے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ماں باپ ہمیں نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں نقصان سے بچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اپنے ماں باپ بھی اس وقت بہتر نظر نہیں آتے۔ لیکن اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی ان حرکتوں پر اگر خاموش ہے تو شاید اولاد بھی یہ سمجھتی ہے کہ میرے ماں باپ بہت اچھے ہیں، اور جو روکتے اور ٹوکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ اچھے نہیں ہیں، ہر بات پر یہ اسپیڈ بریکر کا کام کرتے ہیں اور پھر ہمیں روک رہے ہوتے ہیں، ٹوک رہے ہوتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین غور کریں کہ کیا وہ زمانہ یہ زمانہ تو نہیں کہ جس کے بارے میں اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے ہی یہ پیشن گوئی فرمائی ہے۔ پیارے پیارے ناظرین، برائی سے روکنے اور نیکی کی دعوت کی ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ذمہ داری دی گئی ہے، لہٰذا وہ طبقہ جسے لوگوں پر غلبہ اور تسلط حاصل ہے، یعنی اللہ پاک نے آپ کو چند لوگوں پر اتھارٹی دی ہے، آپ اپنے خاندان کے بڑے ہیں، آپ والد ہیں، باپ ہیں، اور پھر یہ کہ آپ کوئی حاکم ہیں، کوئی افسر ہیں، تو ایسوں کے بارے میں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں پر غلبہ اور تسلط عطا کیا ہے، جیسے حاکم اسلام کو عام لوگوں پر، والدین کو اپنی اولاد پر، اساتذہ کو اپنے طلباء پر، ان کے لیے لازم ہے کہ اگر یہ اپنے کسی ماتحت کو برائی میں مبتلا دیکھیں تو شریعت کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے سزا دے کر بھی ان کو برائی سے روکیں۔ ہاں، یہ ان کو اختیار ہے، شریعت کی حدود اس کی باؤنڈری کو کراس نہ کرے، اور پھر باؤنڈری کے اندر ہی رہ کر سختی کے ساتھ بھی برائی سے منع کر کے نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ اور ان جنرل وہ علماء کرام اور مبلغین اسلام جو لوگوں پر غلبہ نہیں رکھتے، وہ مختلف ذرائع سے، جیسے کسی اجتماع کے ذریعے اور جمعہ وغیرہ میں اپنے بیان کے ذریعے اور کتابیں لکھ کر، کتب کے ذریعے اور خطوط وغیرہ تحریر کر کے ان ذرائع سے لوگوں کو برائی سے روکیں۔ FGN چینل کے ناظرین، پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں میں امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی، اور اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ کیوں فضیلت عطا کی گئی؟ کیوں ہمیں فضیلت حاصل ہوئی؟ اس کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر وہ اس کی قوت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روک دے، پھر اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے
اور برائی سے منع کرو گے یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر اگر آج ہم اپنے حالات حاضرہ پر غور کریں تو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ زمانے میں اسے ہی برا سمجھا جاتا ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اسے تو لوگ ناپسند کر رہے ہیں اور ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ علم کی بات کریں یا دین کی بات کریں، سنت پر عمل کی بات کریں، اس سے تو لوگ بھاگ رہے ہیں، بلکہ سمجھانے والا انسان آج کے اس زمانے میں لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ بلکہ کسی شاعر نے اس بات کو اپنے ایک شعر کے اندر بڑے پیارے اور بہترین انداز میں تحریر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ابھی ہم نے فرمان سنا کہ یا تو تم نیکی کی دعوت دو گے یا برائی سے منع کرو گے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، اور تم دعا مانگو گے، تمہاری دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں گی۔ فی زمانہ ہم اپنے آپ پر غور تو کریں کہ آج ایسا نہیں لگتا کہ کتنی وبائیں، کتنی بیماریاں اور کتنی آفتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں۔ ایک طرف آسمانی بلائیں ہیں، ایک طرف زمینی فتنے ہیں، کہیں پر زلزلے ہو رہے ہیں، کہیں پر سیلاب آ رہا ہے، کہیں نت نئی وہ بیماریاں آ رہی ہیں، کہیں پر وائرس پھیل رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے حالات سے آج ہم کنار ہیں۔ پچھلے چند سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے ایام میں 2020 کے اندر 6 مہینے تک دنیا شٹ ڈاؤن رہی۔ کیا یہ ہمیں ڈرانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک ایسا وائرس جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، ایک ایسا بیکٹیریا جو آنکھوں سے ہم دیکھ بھی نہ سکیں، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، ساری دنیا اس کی وجہ سے شٹ ڈاؤن ہو گئی، ایک نہیں 2 مرتبہ۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اسی حدیث پاک میں دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تم دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں گی۔ آج ہم غور کر لیں کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے یہ بات شیئر کرتے ہیں کہ اتنے وقت سے دعا کر رہا ہوں لیکن مجھے وہ نعمت ابھی تک نصیب نہ ہوئی، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، یا مجھے وہ فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ہم وظائف پڑھتے ہیں، ورد پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، منت مان رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو لوازمات اختیار کرنے ہیں وہ سارے لوازمات اختیار کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ میری دعائیں رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس زمانے میں آ چکے ہوں جس زمانے کی پیشن گوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے ہی ہم سے ارشاد فرما دی۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شارح مشکات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا، فرماتے ہیں یہ زمانہ قریب قیامت ہوگا جس کی ابتدا آج ہو چکی۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 20 سال پہلے ہی ارشاد فرما چکے، اور آپ نے اپنے دور میں اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ یہ قریب قیامت وہ زمانہ کہ جس کی ابتدا آج ہو چکی ہے، اور ان کے دنیا سے پردہ کر کے 20 سال گزر گئے، اور آج غور کریں کہ ہمارے اس دور کا، اس زمانے کا حال کیا ہوگا۔ FGN چینل کے ناظرین، فی زمانہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دیندار بن کر رہنا مشکل ہے۔ آج دیکھ لیں کہ داڑھی رکھنا، نماز کی پابندی کرنا یہ مشکل ہو گیا ہے، سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے،
لوگ دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کسی کی داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو کبھی کسی دیندار شخص کے کپڑوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی اس کے تقویٰ و پرہیزگاری کو لے کر بے جا نگیٹو انداز میں چرچے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی برائیاں۔ اور رہی بات سود کی، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سود سے بچنا تو قریباً آج ناممکن ہو چکا ہے۔ ہاں، بہت مشکل بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل اب یہ ناممکن کے قریب ہے۔ کتنے ایسے کام ہمارے ہیں کہ جو سود کی نظر ہو جاتے ہیں، اور پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری روزمرہ کی زندگی میں سود کا کتنا دخل ہے، یہ ہم خود غور کر سکتے ہیں۔ مزید آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی شرح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا بہت ہی بڑے صابر کا کام ہے کہ ہاتھ میں انگارہ کوئی رکھ نہ سکے گا، ایک چنگاری بھی جو ہے نا ہم چند سیکنڈ کے لیے اس کو برداشت نہیں کر پاتے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس دور میں ہتھیلی میں آگ کا انگارہ رکھنا جیسے بہت بڑے صابر کا کام ہے، یوں ہی اس وقت مخلص کامل مسلمان بننا سخت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس زمانے میں ایمان پر قائم رہنے والے کو 50 صحابہ کے اعمال کے برابر ثواب ملے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، کہ جس طریقے سے انگارے کو ہاتھ میں لینا یہ مشکل ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ گناہ اور فتنے عام ہوں گے، تو ایسے وقت پر دین پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے پیارے ناظرین، وہ زمانہ جس میں نیکی سے دوری اور گناہوں سے نزدیکی ہوگی، جہاں شر پھیلے گا اور خیر سے کوئی واسطہ نہ رکھے گا، لوگ نیکی کی دعوت قبول نہ کریں گے، تقریباً وہ زمانہ آ چکا ہے۔ اور آج واقعی ہم نیکی کی دعوت سے بہت دور ہیں۔ نیکی کی دعوت نہ دینے کا پتہ ہے نقصان کیا ہے؟ اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہی عن المنکر یعنی برائی سے لوگوں کو روکنا واجب ہے، اور بدی کو منع کرنے سے باز رہنا سخت گناہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے اول تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے ایسے مل گئے کہ انہی کے ساتھ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کے اس عصیان و تعدی یعنی اللہ پاک کی حدود سے تجاوز کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتار دی۔ اب غور کریں کہ اللہ کے دو نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان سے لعنت اتروائی۔ اسی طرح اللہ پاک پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، جس میں اللہ پاک نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر تم اس سے نہ ڈرے اور اس کے اسباب یعنی ممنوعات کو ترک نہ کیا اور وہ فتنہ نازل ہوا، تو یہ نہ ہوگا کہ اس میں خاص ظالم اور بدکار ہی مبتلا ہوں گے، بلکہ وہ فتنہ نیک اور بد سب کو پہنچ جائے گا۔ جیسے اگر میں آپ کو مثال دوں کہ اگر ایک کشتی میں، بلکہ یہ حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، یہ مثال حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر چند لوگ مل کر ایک جہاز میں
پانی کے ذریعے سے سمندر میں سفر کر رہے ہوں اور ان میں کچھ منزلیں بنی ہوئی ہیں، اور نیچے کی جو منزل میں رہنے والے لوگ ہیں اگر اپنی منزل میں وہ پانی حاصل کرنے کے لیے سوراخ کرتے ہوں اور اوپر کی منزل والوں کو پتہ چل جائے کہ نیچے کی منزل والے کشتی میں اپنے جہاز کے اندر سوراخ کر رہے ہیں، اور پتہ چلنے کے باوجود بھی اوپر کی منزل والے نیچے آ کر ان کو سوراخ کرنے سے منع نہ کریں، تو جس طرح نیچے کی منزل والے ڈوب جائیں گے اسی طرح اوپر کی منزل والے بھی ڈوب جائیں گے۔ لیکن آج اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو شاید یہی ہوتا ہے کہ یار جانے دو نا، ہم کیوں کسی کے جو ہے نا معاملات کے اندر انٹرفیئر کریں، کیوں ہم کسی کے معاملات میں دخل دیں، یہ تو اس کے گھر کا معاملہ ہے، یہ تو اس کی دوستی کا معاملہ ہے، یہ تو ان کے رشتہ دار کا معاملہ ہے، یہ تو محلے کا معاملہ ہے، یہ تو محلے کے بڑوں کو کرنا چاہیے، یا فلاں کو کرنا چاہیے، یا فلاں کو کرنا چاہیے، اور یوں کہہ کر ہم اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس آیت مبارکہ میں جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ جب وہ فتنہ آئے گا تو اس فتنے کے آنے سے پہلے ڈرنا چاہیے، اور ڈر کے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے، اور اگر وہ فتنہ آ گیا تو اس میں نیک اور بد، ظالم لوگ بھی اور جو ظلم نہ کرنے والے لوگ ہیں، نیک اور متقی بھی اگر ہیں لیکن انہی کے ساتھ گھل مل کر رہ کر نیکی کی دعوت نہ دیتے ہوں، برائی سے منع نہ کرتے ہوں، تو وہ فتنہ پھر سب کو لے ڈوبے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کو حکم فرمایا ہے۔ کیا حکم فرمایا ہے؟ کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات نہ ہونے دیں، یعنی شریعت نے جن چیزوں کو منع کیا ہے وہ منع کی ہوئی چیزوں کو ہونے نہ دیں، یعنی اپنے مقدور تک، یعنی اپنے بس اور اختیار کے مطابق برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ کرنے سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہوں، باوجود اس کے نہ روکیں نہ منع کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں عام خاص سب کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال اگر میں آپ کو دوں تو فی زمانہ ٹیکنالوجی کا یوز کر کے موبائل کا استعمال آج ہر چھوٹے بڑے کے نزدیک ہو چکا ہے۔ کیا ماں باپ نہیں دیکھتے کہ میرے بچے موبائل کی اسکرین پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اسکرین پر انہیں دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ کیا ہم سارے گھر والے مل کر فلمیں نہیں دیکھتے؟ کیا ہم سارے گھر والے مل کر ڈرامے نہیں دیکھتے؟ کیا ہم سارے گھر والے مل کر کسی فنکشن میں جانا ہو یا کسی تفریح گاہ پر جانا ہو تو پھر وہاں جا کر وہ کام نہیں کرتے جو نہیں کرنے چاہیے؟ کیا وہاں اللہ پاک کی نافرمانی نہیں ہوتی؟ تو باپ اپنی اولاد کو کیوں نہیں روک پا رہا ہے؟ ماں اپنے بچوں کو کیوں نہیں روک پا رہی ہے؟ گھر کے بڑے اپنے چھوٹوں کو کیوں نہیں روک پا رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو بھی ان برائیوں سے ہم نہیں بچا پا رہے ہیں؟ اور ایسے آدمی کو ہم کیوں بہتر قرار دے رہے ہیں کہ جو خاموشی اختیار کرتا ہے، نہ ہمیں نیکی کا حکم دے رہا ہے اور نہ ہی برائی سے منع کر رہا ہے؟ میرے پیارے پیارے ناظرین، ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی قوم میں سرگرم معاصی یعنی گناہوں یعنی نافرمانیوں میں مبتلا ہو اور وہ لوگ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا ترک کرتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی، وہ اپنے اس ترک فرض کی شامت میں مبتلا ہو کر مبتلائے عذاب ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی اور یہ خبریں ہمیں دی مختلف باتوں کے متعلق
کہ ایک زمانہ تم پر ایسا بھی آئے گا۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے نیکی کی دعوت نہ دینے اور برائی سے منع نہ کرنے کے نقصان کو، اور اسی حدیث پاک سے ریلیٹڈ یہ بات ہم نے سنی کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس شخص کو بہتر سمجھا جائے گا جو نہ نیکی کی دعوت دیتا ہے اور نہ ہی برائی سے منع کرتا ہے، بلکہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے، رب کے عذاب سے بچانے کے لیے، رب کی ناراضی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم آپس میں خوب نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں۔ جتنا ہو سکتا ہے اللہ پاک نے آپ کو بولنے کا فن عطا کیا ہے، آپ بول کر منع کریں۔ اللہ پاک نے آپ کو کچھ لوگوں پر اتھارٹی عطا فرمائی ہے، آپ کو تسلط عطا کیا ہے، آپ سزا کے ذریعے یا سختی کے ذریعے سے ان کو منع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نیکی کی دعوت دیں، دعوت اسلامی انڈیا کے ساتھ مل کر قافلوں میں سفر کیجئے، دعوت اسلامی انڈیا کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کر کے نیکی کی دعوت دیجئے، برائی سے منع کیجئے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان الحمدللہ عز و جل ہندوستان کے اندر سینکڑوں مقامات پر یہ مساجد کے اندر اور پھر الگ الگ مارکیٹس میں بھی لگتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا جو آن لائن ڈپارٹمنٹ ہے غریب نواز آن لائن اکیڈمی، اس کے ذریعے وابستہ ہو کر، بلکہ اس وقت ہندوستان کے اندر دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ عز و جل تقریباً 50 ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور برائیوں سے روکنے کے اس عمل میں مصروف عمل ہے۔ میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ بھی اس زمانے کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے وابستہ ہو جائیے اور پھر اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کیجیے۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، اور یہی ہمارا مضمون رہے گا، یہی ہمارا بیس رہے گا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا۔ ایک اور نئی حدیث پاک کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم جوائن ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ تیرے